آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جا، یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، تو بہت زیادہ عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو گناہوں کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سہارنپوری گنا چوسنا تو بہت آسان ہے، نرم بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی بہت ہوتا ہے، اور کسی کے منہ میں لگا ہو تو اس کو چھیننا اس سے، تو وہ جان کی بازی لگا کے لڑتا ہے، کہتا نہیں یہ اس کا ہے۔ تو ایسے گناہ کی جب لت پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی چھڑانے والا نہ ہو، جب تک کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اور یہ اہل اللہ کی صحبت میں جو آتا ہے تو آہستہ آہستہ خود بخود گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چھڑواتا نہیں ہے بلکہ خود چھوڑتا ہے آدمی، اور خود چھوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی غم پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ گناہ چھوٹ گیا، یہ گناہ چھوٹ گیا، نہیں، بلکہ ہر گناہ کے بعد اس کی قلب کی کیفیت بدلتی جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی 1 ملین رشوت کا لے کر دفتر سے نکلا، بڑا خوش ہے، سارے راستے پلاننگ کر رہا ہے، ابھی جاتے بیوی کے نئے سوٹ سلواؤں گا، گھر کے پردے تبدیل کراؤں گا، گھر میں پینٹ نیا کراؤں گا، سارے جیولری تبدیل کرا کے نئے سیٹ بنواؤں گا، یعنی ایک خیالی پلاؤ پکاتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک ایک موٹر سائیکل آ کے رکتی، وہ اس کی کار کو روک کے کہتی کہ پیچھے اینٹی کرپشن والے آ رہے ہیں اور قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان نوٹوں پہ دستخط بھی ہیں ابھی، اور میڈیا والے بھی ساتھ ہیں، صبح اخبار میں تمہارا فوٹو آئے گا، تمہارا فوٹو آئے گا۔ اب وہ جلدی سے دیکھتا ہے، چونکہ وہ اس کا دوست ہے، اس کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، دیکھتا ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، تو جلدی سے وہ 1 ملین اس میں پھینک دیتا ہے۔ آپ بتائیے اس کو پھینکنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے؟ جو پتہ ہے کہ صبح پھر اخبار میں آئے گا، ساری برادری میں، سارے خاندان میں کیا بے عزتی ہوگی۔ ایسی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا، جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر آ کر بتلا دیا، معراج میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ لیکن آج امت اتنی غفلت میں ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا، سوال و جواب بھی ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، پیسے کہاں سے کمائے، حلال کمائے یا حرام کمائے۔ آج کل تو حلال حرام کچھ نہیں، رشوت کو نعوذ باللہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس کا نام رکھا وٹامن آر، کہتے ہیں وٹامن آر کھا کے آدمی بہت جلدی فربا ہو جاتا ہے، یعنی رشوت کھا کے بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر سزا کیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جب گرفت فرماتے ہیں تو پھر آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔